تو عزیزان گرامی مسئلہ جو ہے یہاں کے اوپر وہ یہ ہے کہ جناب سیدہ کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے اسلام کی تاریخ، اور لوگ کبھی نقض امن کا اندیشہ بتا کے، کبھی اختلاف بین المسلمین کا اندیشہ بتا کے، بڑے بڑے مسائل ہیں، اور یہ سب یہ کاغذ کے پھول ہیں۔ دیکھیے میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ ہمارے بچے اور نوجوان جو ہیں وہ ان دھوکوں میں نہ آئیں۔ ہر صاحب مسلمانوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، مسلمانوں میں اختلاف تو ہے ہی، ہو جاتا کیا ہے؟ ہماری وجہ تھوڑی ہے مسلمانوں میں اختلاف، مسلمانوں میں اختلاف ہے، مسلمانوں میں اختلاف ہے، اتحاد ہونا چاہیے مسلمان تو بالکل ہونا چاہیے، مگر میاں یہ ہے کہ یہ کاغذ کے پھول ہیں۔ کاغذ کے پھول جو ہیں وہ ڈیکوریشن کے لیے اچھے ہوتے ہیں، کہیں شادی ہے، کوئی پنڈال سجا جا رہا ہے، کہیں کوئی گیدرنگ ہے، کوئی وی آئی پی آ رہا ہے، پورا اسٹیج سجنے کے لیے آپ نے کاغذ کے پلاسٹک کے پھول لگا دیے جہاں سے وہاں تک، تو دیکھنے میں وہ اسٹیج بڑا خوبصورت لگتا ہے، دیکھنے میں وہ جگہ بہت اچھی لگتی ہے جہاں آپ نے کاغذ کے پھول لگائے، یا پلاسٹک کے پھول ابھی ایجاد ہو گئے، جیسے پلاسٹک چلنے لگا تو پلاسٹک کے پھول لگنے لگے، لیکن کاغذ کے پھولوں سے یا پلاسٹک کے پھولوں سے، 1 ٹن پھولوں سے اگر آپ چاہیں 1 گرام عطر نکل آئے، 1 ٹن کاغذ یا پلاسٹک کے پھول رکھیے آپ گلاب کے، اور چاہیے اس میں سے 1 گرام عطر گلاب نکل آئے، تو 1 ٹن پلاسٹک یا کاغذ کے پھولوں سے 1 گرام عطر گلاب جو ہے وہ آپ حاصل نہیں کر سکتے ہیں، وہ اصلی پھولوں سے ہوگا، کاغذ یا پلاسٹک کے پھولوں سے نہیں ہوگا۔ تو یہ جو اتحاد کے نعرے ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ ارے صاحب مسلمانوں کو لڑوانے کی باتیں ہیں اور یہ باتیں ہیں وہ باتیں ہیں، مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے، یکجہتی ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن یہ کاغذ کے پھول ہیں، یہ ڈیکوریشن میں جیسے اسٹیج کے اوپر اچھے لگتے ہیں لیکن ان میں سچائی نہیں ہوتی، ویسے اتحاد کے نعرے بھی اسٹیج پر اچھے لگتے ہیں، ان میں سچائی نہیں ہوتی۔ ہاں ایسی کامن گیدرنگ جو ہوتی ہیں اس کے اندر یہ نعرے اچھے لگتے ہیں، جیسے پھول اچھے لگتے ہیں ویسے یہ نعرے بھی اچھے لگتے ہیں، لیکن ان میں کوئی ریئلٹی نہیں ہوتی، ان میں کوئی سچائی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتحاد جہاں کہیں ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، تو اتحاد کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے۔ جن ملکوں میں اختلاف رہا، جن لوگوں میں اختلاف رہا، وہ اتحاد پیدا کرنے کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے اور اس ایجنڈے پر عمل ہوتا ہے۔ ہندوستان پاکستان میں اختلاف ہے، کھلا ہوا اختلاف، کبھی کبھی دونوں طرف کی حکومتیں چاہتی ہیں اتحاد ہو جائے، تو ایک پورا ایجنڈا ہوتا ہے اتحاد کا، اس کے اندر مختلف چیزیں ہوتی ہیں کہ کھیلوں کی ٹیمیں ایک ملک کی دوسرے ملک میں جائیں گی، دانشوروں کا تبادلہ ہوگا، اسکالرس ایک جگہ دوسری جگہ جائیں گے، عوام کے پبلک کے لوگ جائیں گے، جرنلسٹ جو ہیں وہ ایک جگہ دوسری جگہ جائیں گے، اور مختلف چیزیں ہوں گی، کچھ تجارت میں سہولتیں دی جائیں گی، کچھ آمد و رفت کے ذرائع میں سہولتیں دی جائیں گی تاکہ لوگوں کو ایک دوسرے سے قریب ہونے کا موقع ملے۔ یہ سب کچھ تو ہوتا ہے، لیکن یہ سب ہو رہا ہے، آج کل بھی ہو رہا ہے، دونوں ملکوں کے بیچ میں ہو رہا ہے، مگر دونوں ملکوں کے سٹیزن یہ اچھی طرح جانتے ہیں، بالکل ہوشیاری سے، کہ اس کے اندر بنیادی مسئلہ جو ہے دونوں ملکوں کے بیچ میں وہ مسئلہ کشمیر ہے۔ اگر دونوں طرف کی لیڈرشپ اس کو حل کر لے گئی، ٹھیک ہے، غور کیجیے، اگر دونوں طرف کی لیڈرشپ اس کو حل کر لے گئی تو اتحاد ہو جائے گا، پھر ٹیموں کا جانا اور تجارت کا ہونا اور بسوں کا آنا جانا اور ٹرینوں کا کھل جانا اور اسکالرس کا تبادلہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سب کامیاب ہو جائیں گی۔ لیکن اگر کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو یہ سب رکھا رہ جائے گا اور پھر فوجیں میدان میں آمنے سامنے کھڑی ہوں۔ یہ ہر بچہ جانتا ہے، جو تھوڑی سی عقل رکھتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ اگر یہ مسئلہ سالو نہیں ہوا تو پھر ایک دن وہ نوبت آ جائے گی کہ میدان جنگ میں دونوں فوجیں آمنے سامنے۔ عزیزان گرامی، اتحاد بین المسلمین کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ ایک تو اتحاد کا فارمولہ پیش کرنے والے کوئی ایجنڈا نہیں پیش کرتے کہ کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایجنڈا ہو یا نہ ہو، ہم ایک بات جانتے ہیں کہ جس طریقے سے ہندوستان پاکستان کے درمیان ایک مسئلہ اختلافی ہے کشمیر، کہ یہ تو ہندوستانی اس کو چھوڑ دے یا پاکستانی اس کو چھوڑ دے ورنہ جھگڑا رہے گا، ویسے ہی مسلمانوں کے درمیان ایک مسئلہ اختلافی ہے، وہ ہے مسئلہ ولایت علی۔
یا آپ ہی چھوڑ دیجئے اسے یا وہی چھوڑ دیں اسے؟ بھائی آپ ہی چھوڑ دیجئے اسے کہ بھائی چلو ہم نہیں مانتے، جو مان لیا سب نے وہی مانتے ہیں، اور یا وہی چھوڑ دیں اسے کہ چلیے ہم ہی مانے لیتے ہیں۔ تو ہم تو اپنے لوگوں سے کہنے والے تھے کہ بھائی تم ہی مان لو، وہی بڑے صحیح، بھائی اتحاد تو ہو جائے، اب اتحاد تو ہو جائے کسی طرح، جو لوگ تڑپ رہے ہیں، بے قرار ہو رہے ہیں، ان کی تسلی تو کر دو، تم ہی مان لو۔ مگر وہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ لائنوں کا معاملہ ہے اور اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، اس لیے ماننے کی ہمت نہیں پڑتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کی لائن سے جو چلتے ہیں ان کو آگے بڑھ کے حسین ملتے ہیں، اور اینٹی علی لائن سے جو چلتے ہیں ان میں آگے بڑھ کے یزید ملتا ہے۔